کہ اگر یہ جملہ 7 سمندر میں ڈبو دیا جائے تو اس جملے سے سارے سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے. تو سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا حضور اگر کوئی ناٹا ہو تو اس کو ناٹا کہہ دینا, یہ تو غیبت نہیں ہوئی؟ کہ اسی کو تو کیا کہتے ہیں حضرت آپ تو سید ہیں, ایسے آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں. اور وہ کتنا پختہ سید. امام جعفر صادق کے والد کا نام امام باقر, ان کے والد کا نام امام زین العابدین, ان کے والد کا نام امام حسین, ان کے والد کا نام علی مرتضیٰ, ان کی بیوی سیدہ فاطمہ, ان کے والد محمد الرسول اللہ. کتنا قریب شجرہ ہے. روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے امام جعفر صادق, کبھی 700 رکعت, اور روزانہ روزہ, روز ہر دن ان کا روزہ ہے. یہ ہے جعفر صادق. اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں تمہاری بخشش ہو تو وہاں ہی سفارش کر دینا. تو بتائیں لوگ کیا کہتے ہیں, حضرت آپ تو سید ہیں نا. اور امام جعفر صادق کا فرمان میرے الفاظ کے مفہوم میں سن لو تشریح کے طور پہ. کہتے سید ہے یہی تو رونا ہے, سید ہے یہی تو رونا ہے. کیوں رونا ہے؟ اس لیے رونا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے نانا کو منہ دکھا سکیں. یہ امام جعفر صادق کے جذبات ہیں. 1000 رکعت نماز پڑھنے والے جعفر صادق, پیدل ہر سال حج کو جانے والے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے, ہمارے اعمال وہ منہ دکھانے کی ہمت نہیں کر رہے. اور ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے. انا للہ و انا الیہ. یہاں بات آ گئی تو میں ایک جملہ کہہ دوں. میں ہر محفل میں جب امام جعفر صادق کا یہ واقعہ بیان کرتا ہوں اپنے فائدے کا کوئی سامان کر لیتا ہوں. امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بولو اے مسلمانوں تم مجھ سے اچھے مسلمان ہو. اگر اللہ نے قیامت کے دن تمہیں بخش دیا تو تم اس امین القادری کی سفارش کرو گے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے؟ بولو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر دے. انشاءاللہ. بولو بھولو گے تو نہیں نا وعدہ. یہ میں اپنے امام اپنے جد امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو بولو انشاءاللہ میری سفارش, اگر تمہیں بخشا گیا تو میری سفارش کر دو گے انشاءاللہ. ممبر والوں سے بھی آپ بھی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وعدہ یاد رکھنا, آپ کا احسان ہوگا. امام جعفر صادق, امام جعفر صادق ہم کیا منہ دکھانے, جب وہ سید منہ دکھانے کے لیے ڈر رہا ہے, ہم جیسے سیدوں کا کیا حال, ہماری کیا اوقات, ہماری کیا حیثیت. سوچو. اور پھر بھائیوں غور کرو, پھر آپ کیا منہ دکھاؤ گے؟ بیٹیاں مہندی لگانے جائیں, بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, اور بیٹیوں کو بھی تو کوئی درس دے. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں بیٹھ کر ایسے ایسے بیٹھ کے سر گھٹنوں پہ رکھ کے رو رہے ہیں. سن لیں بیٹیاں اگر موجود ہے بہنیں, ان کی توجہ چاہتا ہوں. بات میری لمبی ہو رہی ہے, میں شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن دل کا درد ابھر آیا ہے. کچھ نہیں, کوئی تقریر نہیں کر رہا, اللہ کی قسم کوئی تقریر نہیں کر رہا, بس دل کا درد ہے, ایک لالچ ہے. اللہ کرے کسی کے دل میں ہو تو, ویسے میں کوئی مقرر بھی نہیں, لیکن سن لیں. اگر آپ سن رہے ہیں بہت اچھا سن لیں. بدوئی والوں اللہ تمہیں سلامت رکھے. حضور اس طرح ہاتھوں کو گھٹنوں میں رکھ کر اور گھٹنوں کو سر میں رکھ کر, سر کو گھٹنوں پہ رکھ کر رو رہے. روتے روتے حضور کی آنسو بہ رہے ہیں, اکیلے بیٹھے. اسی حالت میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی حضور سے ملنے حضور کے گھر چلے گئے. حضور جب جب سیدہ کو دیکھتے تھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہوئے تو پوری داڑھی آنسو میں تر رہے, آنکھ سے آنسو بہ رہے. سیدہ نے پوچھا بابا کس چیز نے آپ کو رلایا ہے, کیوں رو رہے ہیں بابا جناب؟ آقا فرماتے ہیں فاطمہ میری لگتے جگر, میں معراج پہ گیا تھا تو اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی, اپنا دیدار کرایا. تو جب اپنا دیدار کرایا, جنت کی سیر کرائی, آسمانوں کی سیر کرائی, عرش پہ لے کر کے گیا, سب جگہ لے کے گیا, تو میرے اللہ نے مجھے جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا. میں جہنم بھی دیکھ کے آیا ہوں فاطمہ, اور اب وہ جہنم کو جو میں نے مشاہدہ کیا تھا نا میری لگتے جگر, وہ منظر مجھے یاد آ گیا, تو میں اس کو سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں. سیدہ نے پوچھا بابا جہنم کا کس منظر یاد کر کے آپ رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا تو عورتوں کو دیکھا. سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں تھی. بہنیں موجود ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو. یہ دنیا بے وفا ہے, دنیا سے بڑی کوئی چیز بے وفا کی نہیں ہے.
سب سے غدار اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے، سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنی خوبصورتی پہ اترانے والی میری بہنوں، اپنے بڑے بڑے بالوں پر اترانے والی میری بہنوں، ہاں ولیمہ کی محفل میں، شادیوں کی محفل میں اللہ اکبر بن سور کر نکلنے والی میری بہنوں، حد تو یہ ہے کہ تم جس دن امام حسین شہید ہوئے اس دن بھی لالی پاؤڈر کر کے تم نکلتی ہو، بے پردہ نکلتے ہو۔ تمہاری ہمت کو داد ہے، کیا ہمت لائے ہو تم۔ شیطان وہ ہمت نہیں رکھتا، بڑی معذرت جملہ تلخ لگے معاف کرنا لیکن میرے پاس ثبوت ہے، شیطان وہ ہمت نہیں رکھتا جو ہمت تم رکھ رہے ہو۔ کتنے بے باک ہوئے ہو، کہاں رہتے ہو بھائیو، کس دنیا میں رہتے ہو؟ جب کوئی 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو شیطان 5ویں وقت کی نماز چھوڑنے پہ کہتا ہے او میں نے تو ایک سجدہ چھوڑا شیطان بن گیا، تو نے تو 5 کے 5 چھوڑ دیا، اب میں تیرے پاس سے بھاگ رہا ہوں، میں جاتا ہوں تیرے پاس۔ شیطان جن سے پناہ مانگے، یہ حدیث ہے، حدیث ہے۔ وہ کہا میں ایک سجدہ چھوڑ کے مردود ہو گیا، تو نے تو 5 کے 5 چھوڑے ہو، تو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہا، شیطان کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ رہنے کی ہمت۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سر اللہ المخزون، الصلاة والسلام علیکہ یا عالم ما کان وما یکون صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں باور بند ہو گئی، مائک بند ہوا، آپ کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اب میں مختصر کر دوں بات کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ میں نے ایک بھیانک منظر دیکھا، خوفناک، اسی بات پوری کر دیتے ہیں۔ ایک بھیانک منظر دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ جب میں جہنم کا مشاہدہ کر رہا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو جہنم میں اوندے منہ لٹکی ہوئی ہیں، ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے، اور ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا ہے، اور وہ ننگی ہے، ننگے بدن بالوں سے ان کو باندھ کر کے جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا، اور نیچے سے آگ بھڑک رہی ہے۔ صرف جہنم میں جانا ہی بہت تھا ان کے لیے، لیکن اوندھی لٹکی ہوئی ہے، بالوں سے بندھی ہوئی ہے، ننگی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ گھوما کرتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ کیا میری بہنیں اللہ کے سزا کو برداشت کر سکتی ہیں؟ کبھی وہ سوچے تو صحیح، عورتیں اتنی نازک واقع ہوئی ہیں، اگر اس کو کوئی زور سے ڈانٹ دینا، زور سے ڈانٹ دے تو وہ ڈانٹ برداشت نہیں کر پاتی۔ بھائی عورتوں کو ڈانٹنے سے رو پڑتی ہے۔ کچھ عورتیں تو ہم نے ایسی بھی دیکھی ہے، صرف ان کو گور دو تو وہ رو پڑتی ہے، ان کو دن بھر کھانا نہیں کھائے، انہیں صرف کوئی گور دینا وہ رو پڑتی ہے، اتنی کمزور ہے عورتیں۔ میری بہنوں سے پوچھتا ہوں بہنوں یہ دنیا یہ کھیل ہے، کھیل، یہ دنیا لہو و لعب ہے، ایک تماشا ہے دنیا، بطور تماشا بطور کھیل اس کو پیدا کیا گیا۔ جس دن سے دنیا پیدا ہوئی اللہ نے کبھی اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھی۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔
یہ دنیا سے بہتر آخرت ہے، کیونکہ دنیا ختم ہوگی، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی تیاری کر لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے کچھ اعمال بھیج دو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، اگر بتی کا چٹکا، سگریٹ کا چٹکا، چراغ کا چٹکا، لائٹر کا چٹکا وہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ۔ اللہ نے ہر چیز کو کن کہہ کے پیدا کیا، جہنم کی آگ کو 3000 سال تک کے بھڑکاتا رہا، 3000 سال تک۔ ایک بزرگ بہت روتے تھے، کسی نے کہا اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے یہ کہتا نا کہ میں تجھے گرم پانی میں جلا، اگر اللہ گرم پانی کا عذاب دے تو بھی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنا ہیٹر، اپنے گھر کا گیزر، اگر پانی زیادہ گرم ہو جائے تو بولا ہم برداشت کر پاتے نہیں کر پاتے۔ جب اپنے ہیٹر اور اپنے گیزر کی پانی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو وہ آگ جس کو اللہ نے 3000 سال تک جلایا ہے، 3000 سال تک وہ آگ، اور وہ بھی اس میں الٹی لٹکی ہوئی ننگی عورتیں سر کے بالوں سے، اور سر کا بال کتنا کمزور ہوتا ہے، بچے بھی اگر دودھ پیتے ہوئے سر کا بال کھینچ لے تو ماں بچے کو تماچا مارتی ہے، بال اتنا کمزور ہے، اتنا نازک ہے بال کا مقام، لیکن بالوں سے باندھی، وجہ بے پردہ گھومتی۔ سوچیے آج عورتیں بے پردہ آ رہی ہیں مردوں کے ساتھ۔ کم سے کم اگر تمہارے گھر کے مردوں کو تمہارا خیال نہیں ہے، تمہیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے بیان کیا، پہلے دور میں ایسا ہوا، ایک زمانے میں ایک لڑکی تھی، نیک تھی، نمازی تھی، روزے دار تھی، پرہیزگار تھی، وہ مر گئی، اس کی میت کو اس کے اکلوتے بھائی نے دفن کیا۔ اس دفن کے درمیان بزرگوں نے لکھا ہے ایسا ہوا کہ اس کے بھائی کی کوئی قیمتی سرمایہ کی تھیلی قبر میں چھوٹ گئی۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، مسجد کے امام صاحب، مفتی صاحب سے فتویٰ لیا کہ بھئی بہت قیمتی ہے، اس کو نکالے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو قبر کھولنے کی اجازت دی گئی، تو کیا دیکھا، تھیلی تو نکل گئی۔ تھیلی نکلنے کے بعد یہ تو تھیلی نکال چکا بھائی، لیکن دیکھا کہ پوری قبر جہنم کی آگ سے بھڑک رہی ہے، پوری قبر میں آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ۔ جلدی جلدی سے بند کیا اور بند کر کے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس ہے، ماں میری بہن تو نمازی تھی، روزے دار تھی، بڑی نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، اور اس کے تقوی پرہیزگاری پر سب لوگ جو ہے گواہی دیتے تھے، لیکن میں نے اپنی بہن کو جہنم، اس کی پوری قبر کو آگ سے بھڑکتا ہوا دیکھا، جہنم کی آگ سے بھڑکتا ہوا دیکھا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا وہ سب کام اچھے کرتی تھی، لیکن 2 برائی تھی اس میں۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، کبھی کسی تقریب میں جانا ہو، شادی بیاہ میں، میت میں، تو بے پردہ چلی جاتی، وہ بے پردہ رہتی تھی۔ اور نمبر 2 وہ غیبت اور چغلی میں مبتلا رہتی تھی۔ یہ 2 برائیوں کی وجہ سے شاید اس کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں۔ یہاں ایک بات اور بھی بات آگئی سامنے، بے پردہ رہتی تھی، غیبت کرتی تھی۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا، اگر اس کے سامنے کہے تو اس کو تکلیف ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت نہیں کرنا، پہلے تو عورتیں غیبت کرتی تھی، اب تو مرد بھی کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایاکم والغیبت اشد من الزنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت سے بچو، کیونکہ وہ زنا سے بھی بری چیز ہے۔ اب یہاں مرد عورتوں دونوں بھائی بہنوں کو مخاطب کر کے تو آج غیبت ہو رہی، بڑی معذرت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا دار لوگ تو زنا میں مبتلا ہیں، لیکن جو دین کے چولے میں بعض لوگ ہیں وہ غیبت میں۔ شیطان دیکھو اپنا کام کیسے کرتا ہے، آوارہ لڑکوں کو زنا میں مبتلا کیا اور دین کے ٹھیکیدار بننے والوں کو غیبت میں مبتلا۔ کون غیبت سے بچا ہے؟ مسجد بھی غیبت سے نہیں بچی، اب تو جلسوں کے اسٹیج بھی غیبت سے نہیں بچی۔ اور کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ جو زنا کرتا ہے وہ توبہ کرے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جو غیبت کرتا ہے تو جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ غور اور ہم غیبت کریں۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ صفیہ پاک جو رسول اللہ کی بیوی ہیں، ان کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صفیہ کا قد کتنا چھوٹا ہے،
ہے نہیں جس کو آپ ناٹا، میں تو میری امی جان ہے نا ام المومنین ہے نا ہماری، ان کے لیے تو نہیں کہوں گا ناٹکت، لیکن ام المومنین عائشہ پاک نے کیا کہا، جس کے بستر میں قرآن نازل ہوتا ہے، اتنی مقدس خاتون، منہ سے نکل گیا حضور ان کا قد کتنا چھوٹا ہے، حضور نے ناراض ہو کے کہا عائشہ تم نے اتنی سخت بات کی کہ اگر یہ جملہ 7 سمندر میں ڈبو دیا جائے تو اس جملے سے سارے سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا حضور اگر کوئی ناٹا ہو تو اس کو ناٹا کہہ دینا، یہ تو غیبت نہیں ہوئی؟ کہا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اور انسان کے اندر جو عیب نہ ہو اس کو تہمت کہتے ہیں۔ آج کل غیبت ہو رہی، وہ تو بڑا شانہ بنتا ہے، وہ تو بڑی بدماش ہے، وہ تو اس کی تو ناک چپٹی ہے، اس کی تو ناک نکتی ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور غیبت کرنے والوں تیار رہو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے، تمہارے سامنے قیامت کے دن تمہارے مردہ بھائی کا گوشت رکھا، کھاؤ مردہ بھائی کا گوشت۔ بہت دنیا میں غیبتیں کرتے تھے، کھاؤ، بتاؤ تمہیں گوارا ہوگا؟ بھائیوں میں پھر کہتا ہوں یہ وقت مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے، سب کچھ بن گئے ہم مسلمان، جیسا مسلمان رسول اللہ بنانے آئے تھے ویسا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ غیبت پر ایک بات آئی ہے تو مجھے خوبصورت بات یاد آ گئی، فصول المہمہ کے اندر یہ بات لکھی، حوالہ پہلے دے رہا ہوں پھر بات پڑھ رہا ہوں۔ فصول المہمہ میں یہ بات لکھی ہے، امام حسن کو جب زہر دیا گیا، توجہ آپ کی میری طرف ہے، لائٹ بند چالو ہونے پہ توجہ بٹ تو نہیں رہی ہے، اگر میری طرف تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کریں، میری طرف توجہ ہے سب کی؟ ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چلیں نبی اور آل نبی پہ درود پڑھنے امام حسن کا ذکر آ گیا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، 5 یا 7 بار زہر دیا گیا، جتنی بار زہر دیا گیا، کھجور میں، شہد میں، پنیر میں، جس چیز میں زہر دیا، آپ دعا کرتے تھے نانا کے مزار پہ جا کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یزید پلید کی سازش سے اور مروان ملعون کی سازش سے وہ زہر کی بجائے ہیرا پیس کر امام حسن کے مشکزے میں ڈال دیا، اور جب آپ نے پانی پیا تو وہ صاف پانی کے ذریعے ہیرے کی کنی آپ کے پیٹ میں چلی گئی، اور پیٹ میں چلی گئی تو 40 دن تک امام حسن الٹی کرتے رہے، اور الٹی میں آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی رہی۔ امام حسین کی شہادت بڑی دردناک ہے، لیکن امام حسین کی شہادت کے ساتھ امام حسن کی شہادت بھی بہت دردناک ہے۔ 40 دن تک سیدہ کا لال الٹی میں آنتیں نکالتا رہا۔ اگر دودھ پی کر الٹی کرو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، دودھ کی الٹی کی اتنی تکلیف ہے، جب آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی ہوگی اور وہ بھی 40 دن تک، کیا تکلیف ہوگی؟ آنتیں کٹی ہے سیدہ کے لال کی، آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی، چہرہ لال ہو جاتا تھا۔ امام حسن کے پاس امام حسین آئے، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنا صبر حسن کو دیا اور اپنی شجاعت حسین کو دی۔ امام حسین کے پاس شجاعت تھی، کسی کی رعایت نہیں تھی حق کے نام، امام حسن کے پاس صبر تھا۔ امام حسین آئے، بھیا دیکھا نہیں جاتا، یہ آنتیں کٹ کٹ کے نکل رہی ہے آپ کی، مجھے بتائیے آپ کو کس نے شہید کیا، مجھے آپ کو معلوم ہے بتائیے۔ ایک روایت تو یہ کہ آپ نے نام نہیں بتایا، اور یہ بات صحیح ہے، اور کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن فصول المہمہ کی روایت یہ ہے آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں حسین، میرے قاتل کو میں جانتا ہوں، میرا قاتل کون ہے مجھے پتا ہے۔ یہ روایت میں حوالے سے پڑھ رہا ہوں، لیکن بتانا جو چاہتا ہوں اس پر آ جائیے۔ میں جانتا ہوں مجھے کس نے زہر دیا، ہیرا پیس کے کس نے پلایا، جانتا ہوں۔ تو امام حسین نے کہا پھر بھیا جب جانتے ہو تو بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ۔ تو امام حسن نے کیا کہا پتہ ہے، جانتا ہوں لیکن نام نہیں لوں گا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا بھائی اس لیے کہ پوری زندگی میں میرے نانا نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، نہ میرے نانا نے غیبت کی، نہ میری امی نے غیبت کی، نہ میرے بابا علی نے غیبت کی۔ جب نانا نے غیبت نہیں کی، امی نے نہیں کی، ابا نے نہیں کی، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میں قاتل کا نام لے لوں گا تو کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ یہ ہے امام حسن۔ بھائیوں کپڑے بہت قیمتی ہے، اپنے کردار نہیں ہے۔
بہت کچھ بنے، مسلمان بنو۔ امام حسن قاتل کا نام نہیں بتا رہے اس ڈر سے کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ اور یہاں تو جب بیٹھتے ہیں سب کی فہرست لے کے بیٹھتے، اس کا تو یہ، اس کا تو وہ، اس کا وہ، اور کتنی غیبتیں کر۔ اور یاد رکھنا یہ بھی آیا کہ غیبت کرنے والوں پر جنت حرام ہے، غیبت کرنے والوں پر جنت۔ اور غیبت آج لڑکے کر رہے ہیں، لڑکیاں کر رہے ہیں، مرد کر رہے ہیں، عورتیں کر رہے ہیں۔ اب دکھ تو یہ، صدمہ تو یہ، مذہبی لوگ بھی بہت، سب کی بات نہیں کر، کچھ اللہ والے ابھی بھی دنیا میں، مذہبی لوگ بھی نہیں بچے۔ یہ ہے بھائیو، توبہ کرو، کہیں تو ختم کرنا پڑے گا۔ بس میرا دل کا درد تو بہت کچھ کہنے کو کہتا ہے، لیکن مجھے بھی فلائٹ پکڑنی ہے، اور وہ بھی لکھنؤ سے پکڑنی ہے، صبح وہاں پہنچنا ہے مجھے، کیونکہ اگلا پروگرام بھی شریک ہونا ہے۔ آخری بات، توبہ کرو۔ ہر گناہ کا علاج ہے توبہ۔ یہ کسی مذہب میں نہیں، صرف اپنے مذہب میں۔ اگر ہزاروں سال کا پاپی بھی توبہ کر لے، میرا اللہ معاف کرے گا۔ سب کو تو چھوڑو، ایک پاپی کی بات کر دوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ شیطان تک اگر توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے تو اللہ اس کو بھی منع نہیں کرتا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے، اس نے حضرت موسیٰ سے کہا سب کی لے جاتے ہو، عرضیاں میری بھی لے جاؤ، کیا اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ حضرت موسیٰ گیا اللہ سے کہا اللہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا اس کو بھی کر سکتے معاف، اس سے کہہ دو ابھی